مجھے یاد ہے جارج بش کے زمانے میں اس نے کہا تھا کہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. ہم اپنے اینیمیز کے ساتھ نا ہارٹس اینڈ مائنڈس پہ اب جنگیں لڑیں گے. اور اس کے بعد اوباما ایڈمنسٹریشن کے اندر انہوں نے اخبار میں آیا کہ پتہ نہیں کتنے $ملین کی فنڈنگ کی گئی آپ کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اندر ٹو پروموٹ دیز ٹائپ آف ڈراما سیریلز جہاں پہ حرام لفظ کو نا گلوریفائی کیا جائے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا اصل میں دے آر بیسکلی watching this media, they're watching Netflix, they're watching dramas, movies, یہ چیزیں. اور ان ساروں میں اگر آپ ایک کامن تھیم نوٹ کریں تو وہ ہے گلوریفیکیشن آف حرام ریلیشن شپس. حرام ریلیشنس کو کبھی بھی معیوب نہیں سمجھا گیا, کبھی اس کو برا نہیں نظر سے کہا گیا کہ بھائی کوئی اگر یہ کر رہا ہے تو بڑا شیملیس ایکٹ کر رہا ہے. ہیرو ہی کرتا ہے ہمیشہ, ہیرو اور ہیروئن ہی کرتے ہیں نا, اور ابا برا ہوتا ہے ان کا, اور ابا برا ہوتا ہے. جو روک رہا ہوتا ہے وہ چور ظالم سماج کا وہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو حرام ریلیشن شپ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ بہت گلوریفائی کرتے ہیں. حالانکہ آپ جس طرح بھی آپ نے کہا تھا نا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی یونیورسٹی میں آتے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی فلم کو ویٹ کرتے اور اس کو بتاتے کہ جی اس میں صحیح اور غلط کیا ہو رہا ہے, یقین کریں آپ اکثر فلموں کے اندر تو ان کو 100 کوڑے پڑھنے ہوتے ہیں. جو لوگ اس کے اندر ہیرو ہے, ہیرو جو ہے وہ تو 100 کوڑوں کا مرتکب ہوتا اف ناٹ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. ٹھیک ہے نا. تو the thing is کہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہوا ہے جو ٹیکنیکلی شریعہ لاء کے اندر ان کو پنشمنٹ ملنی چاہیے تھی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ سلو پوائزننگ ہے. یعنی آپ نے کسی معاشرے کو اگر چینج کرنا ہے نا تو آپ ایک دم سے چینج کریں گے تو لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو ڈو اٹ گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. وہ پھر لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جس طرح وہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر آپ ایک مینڈک کو نا ابلتے پانی میں پھینک دیں تو مینڈک مر یعنی فوراً سے اس میں سے چھلانگ مار کے باہر آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے یہ پانی ابلتا ہے, وہ ایک دم سے جمپ مطلب آؤٹ کر دے گا. لیکن اگر آپ ایک برتن لیں اور اس میں مینڈک کو ڈال دیں اور اس کو سلو ہیٹ پہ ڈال دیں تو مینڈک جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ جو درجہ حرارت چینج ہو رہا ہے نا مینڈک اس کو فیل بھی نہیں کرے گا اور اس میں مر جائے گا. تو یہ جو سلو پوائزننگ ہے نا یہ تو سائنٹیفکلی ہمیں پتا ہے کہ ہمارا برین بھی جو ہے نا وہ اسی طرح وائرڈ ہے کہ ہم لوگ ریڈیکل آئیڈیاز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمارا جو دین ہے, ہماری تہذیب ہے, ہمارا جو ہے نا تمدن ہے, ثقافت ہے, ان کے خلاف کچھ چیزیں ہوں گی تو ہمیں ایک دم سے ہم ریپیل ہوں گے. لیکن اتنے آہستہ آہستہ سے کرو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں ایک باپ جو ہے نا اپنی بیٹی کو کبھی بھی ایک غیر مرد ایک ویسی انجان لڑکے کے ساتھ کبھی بھی نہیں جانے دے گا بھائی, رائٹ اور رانگ, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے انسٹیٹیوٹس بنا دیے, ٹھیک ہے, جس میں وہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کوڈ اینڈ کوڈ, ٹھیک ہے, اور ان کی اسائنمنٹس ہوتی ہیں اور پروجیکٹس اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس فریم ورک میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. بالکل. اچھا میں آپ کے سامنے یہاں پہ نا ایک ذرا اسکرین شیئر بھی کرتا ہوں. میرے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ ہے برٹش ہاؤس آف کامنز میں جو دیا گیا تھا, یہ میں سامنے یہاں پہ رکھ رہا ہوں. یہ بیسکلی کوٹیشن ہے جی ولیم گلیڈسٹون کا, the late British Prime Minister, who said کہ the situation in the East will not be successful until we remove the hijab from the woman and use it to cover the Quran. 1894 میں اس نے ہاؤس آف کامنز میں کہا تھا کہ ایسٹ کی سچویشن جو ہے نا, یعنی کہ یہ انڈیا پاکستان اور یہ جو آپ کے عرب کنٹریز ہیں, ان کی سچویشن تب تک کنٹرول نہیں ہوگی جب تک ہم عورت کا حجاب اتار کے اس سے قرآن کو لپیٹ دیں. یعنی دیکھو دو کام کر رہا ہے وہ. This is what they have done. This is exactly what they have done. عورت کا حجاب اتارو, اس کو بے حیا کرو, اور اس کے بعد کیا کرو, اسی غلاف کو نا قرآن پہ چڑھا دو, قرآن کو بند کر دو. لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, عورتیں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے نا جس طرح سے وہ باہر آئیں وہ اس طرح سے آئیں, تو پھر کیا ہوگا, آپ کے معاشرے کے اندر یہ فساد برپا ہو جائے گا. دس از کمنگ فرام, یعنی یہ کسی مفتی صاحب نے نہیں کہا کہ ہماری سازش ہے, یہ ایجنڈا ہے. یعنی they are working on the agenda. اور these things are out there. مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم لوگوں میں پڑھنے والے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں یار یہ چیزیں کیا ہے. یہ these things are out there. اب آپ نے بھی تو کہیں سے لیا ہے نا انٹرنیٹ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. تو دیکھیں ابھی ہمارے سامنے جو پہلا چیلنج تھا آج کا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر یہ جو بے حیائی کا کلچر فروغ پا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور جو آپ نے اس کا سولوشن دیا وہ یہ تھا کہ بیسکلی قرآن مجید کو ہر اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ جو بھی, میں سمجھتا ہوں یونیورسٹی جانے سے پہلے ہی نا تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن مجید سے ایک دفعہ گو تھرو ضرور کرے, کم از کم, تاکہ اس کو یہ پتہ چلے. اگر تو آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں, اگر آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے پھر چھٹی کرو, جو مرضی کرو, لیکن اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو, مرد ہو یا عورت ہو, تو ایک دفعہ برائے مہربانی قرآن مجید کے ترجمے سے ضرور گزر جانا, تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ رب کائنات جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے.